اسی طرح سے غیب کا علم، اس کو لے کے بھی بڑا واویلا مچایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ نعوذ باللہ۔ یہ حضور کے فضائل میں سے ہیں کہ آپ غیب کی خبر رکھنے والے ہیں، اور ہم جنہیں کہ شریعت کا، دین کا مکمل علم بھی نہیں ہے، حضور کے مرتبے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، ہم یہ بحث کرنے لگتے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اس پہ تو بحث ہونی نہیں چاہیے کہ حضور کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا، کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ کبھی ہم نے بات اس بارے میں کی ہے کہ ہمارے ابا کو کون سا علوم آتے ہیں اور کون سا نہیں آتے؟ آپ تو اس کو انسلٹ سمجھیں گے نا۔ اگر ہم بات کریں ابھی کسی شخص کے والد کو اٹھا کے کہ بھئی آپ کے والد کو کیمسٹری آتی ہے، فزکس آتی ہے، بایولوجی آتی ہے، میتھمیٹکس آتی ہے، آپ ایسٹرونومی آتی ہے، تو بڑے مسائل ہو جائیں گے کہ کون سی چیز آتی ہے، کون سی چیز نہیں آتی ہے۔ اس میں تو آدمی کی عزت کو مجروح کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبی کہتے ہیں غیب کی خبر بتانے والا۔ کوئی پڑھا لکھا شخص اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ حضور کے پاس علم غیب تھا۔ حضور کے پاس علم غیب ہے، بالکل ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام چیزوں کا ویسا ہی علم غیب تھا جیسا اللہ کے پاس ہے، یا کچھ الگ طریقے کا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا، اللہ ہی نے عطا فرمایا۔ تو اللہ کا علم غیب الگ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب الگ ہے۔ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، ذاتی ہے یعنی اس کا خود کا علم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے، یعنی اللہ سے لیا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ بحث اس میں بھی کی جاتی ہے کہ کیا تمام چیزوں کا ویسا علم تھا جیسا اللہ کو ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے بندے میں فرق تو ہوگا۔ حضور نے خود فرمایا کہ تم کہو کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو بندے میں اور مالک میں فرق تو ہوگا۔